صدر کہتے ہیں جو اول، بے شک مثلا مسجد کا آپ صدر بناتے ہیں تو جب مسجد انتظامیہ کی بات کریں گے تو پہلا نام کس کا آئے گا؟ صدر کا۔ کوئی جماعت ہوگی اس کا صدر ہوگا، اس کی جماعت کی لسٹ بنائیں گے تو پہلا نام کس کا لکھیں گے؟ یہ تو نہیں نا صدر کا نام 10ویں نمبر پہ آئے گا اور پہلے کسی اور کا لکھیں گے، صدر کا نام ہوگا پہلے۔ تو صدر ہوتا ہے اول، بعد میں ہوتا ہے باقی کوئی اور، تو صدر ہوتا ہے اول۔ اس لیے صدر کی اگر بیوی ہو تو اس کو کہتے ہیں خاتون اول۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ خاتون اول کہاں سے ہو گئی؟ وہ معنی صدر کے اندر پایا جا رہا ہے کہ وہ صدر کے اندر ہے معنی اول ہونے کا۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا صدر ہونا دکھا نہیں دیا؟ کیا تیرا صدر ہونا واضح نہیں کر دیا؟ یعنی تیرا اول ہونا کیا ہم نے واضح نہیں کر دیا کہ اول آپ ہیں، پہلے آپ ہیں، بعد میں کوئی اور؟ اول آپ، بعد میں کوئی اور؟ نبیوں کی فہرست میں اول آپ، رسولوں کی فہرست میں اول آپ، مخلوق کی فہرست میں اول آپ، ساری خلق کی لسٹ میں اول آپ، عالمین کی فہرست میں اول آپ۔ تو الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے قرآن میں، خلق میں، عالمین میں جا بچا تیرا صدر ہونا واضح نہیں کر دیا کہ اول میرا مصطفیٰ ہے، باقی ہر کوئی مصطفیٰ کے بعد ہے؟ اور اس صدر کو پھر گہرائی میں چلے جائیں لغت میں، صدر ہے مصدر۔ صدر کہتے ہیں جہاں سے کوئی شے صادر ہو، جہاں سے کوئی شے نکلے اس کو کہتے ہیں صدر، اسی سے ہے مصدر۔ تو مصدر اسے کہتے ہیں جہاں سے دوسرے الفاظ بنے، ورب بنا تو مصدر سے فعل بنا، مصدر سے اسم فاعل بنا، مصدر سے اسم مفعول بنا، مصدر سے ظرف بنا، مصدر سے۔ تو گردان پوری جو بھی لفظ بنے، جتنے کلمات بنے، وہ بنے کس سے؟ مصدر سے۔ تو مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی سے سب کچھ بنا، اسی سے سب کچھ نکلا، تو وہ ہے سب کی اصل، اور باقی سب شے ہے اس کی فرع، وہ اصل ہوتا ہے۔ تو جو مصدر ہوتا ہے اسی سے سب کچھ نکلتا ہے اور وہ ہر شے کی اصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے یہ حقیقت کھول کر دکھا نہیں دی کہ آپ ہی اصل کائنات ہیں؟ آپ ہی ساری کائنات کی اصل ہیں، ساری کائنات کا مبدا ہیں، ساری کائنات کا مصدر ہیں۔ میں نے ہر شے کو تیرے نور میں سے بنایا ہے، ہر شے کو تیرے نور میں سے نکالا ہے، ہر شے کو تیرے نور سے پیدا کیا۔ اول آپ ہیں، بعد میں کوئی اور بعد میں جسے بنایا وہ تیرے نور کی برکت سے بنایا، تیرے نور کے سرچشمے سے بنایا، تیرے نور کو منبع اور اصل بنایا۔ اے حبیب پہلی شان تو یہ کہ اول آپ ہیں، باقی سب کچھ بعد میں، اور دوسری شان یہ کہ بعد میں جسے بنایا وہ تیرے نور کے خبیر سے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ غدوہ۔ اچھا وہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میرا نور مبارک تخلیق فرمایا، اور پھر اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے پھر اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے، پھر ایک حصے سے اللہ نے حاملین عرش کو پیدا کیا، پھر ملائکہ کو پیدا کیا، پھر جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے، حتیٰ کہ حدیث بہت طویل ہے۔ اس نور مبارک کی تقسیم در تقسیم سے اللہ نے کل کائنات کو وجود بخشا، کل عالمین کو وجود بخشا، کل خلق کو وجود بخشا۔ گویا جتنی خلق ہے
تو عالمین کل اس کا مصدر ذات مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک. اب اللہ نے اپنے حبیب کو پھر مصدر نہیں کہا، صدر کہا، مصدر نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مصدر میں بھی میم کا اضافہ ہوا ہے بے شک اور یہ خود صدر سے بنا ہے. بے شک. یعنی مصدر کا لفظ بھی خود وہ صدر سے بنا ہے. وہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ ہے سواد، دال اور را. یہ تین حرف ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تو مصدر، لیکن کہا مصدر نہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ مصدر تو وہ ہے جو خود کسی سے بنے. تو مصطفیٰ اگر کسی سے بنے تو کوئی تو مصطفیٰ سے پہلے تھا تو وہ اول ہوگا. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں، آپ ہیں مصدر، لیکن کہوں گا مصدر نہیں، کہوں گا صدر، کیونکہ آپ اصل ہیں، آپ اصل ہیں، باقی سب کچھ تیرے بعد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حضور کو بنایا تو امت کا روحانی باپ، بے شک بے شک. لیکن کہا باپ نہیں. آپ باپ کیا. باپ کہا نہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم بے شک. وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرے نبی کی ازواج ہیں تمہاری مائیں. تو جب ان مستورات کو حضور کے رشتہ نکاح نے، رشتہ ازدواج نے ہماری مائیں بنایا، بے شک. تو پھر جن کے نکاح کی وجہ سے وہ ہماری مائیں ہیں تو وہ خود کیا ہوئے؟ بولیے باپ. باپ. لیکن باپ کہا نہیں. نہیں کہا. بے شک بے شک. کہا نہیں. میں باپ کہوں تو پھر تو ہر بندہ اپنے آپ کو باپ کہتا ہے، ہر کوئی باپ ہے. تو فرمایا وہ لفظ مصطفیٰ کے لیے کیوں رکھوں جو ہر ایک لیے پھرتا ہو. مصطفیٰ بے مثل ہیں تو مصطفیٰ کا لفظ بھی بے مثل ہوگا، مصطفیٰ کی شان بھی بے مثل ہوگی. تو وہاں کیا کہا؟ فرمایا ان کی ازواج ہیں تمہاری مائیں. تو باری تعالیٰ کیا تیرے حبیب کو ہم اپنا باپ کہیں؟ فرمایا نہیں، مانو ایسے، کہنا ایسے نہیں. باری تعالیٰ کہنا کیا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، یہ تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار ہیں. باری تعالیٰ یہ جان سے حقدار ہونا، ادھر مائیں ہونا، اس کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس کا ریلیونس کیا ہے آپس میں؟ فرمایا ہاں ان کی ازواج ہیں تمہاری مائیں، یہ ہیں تمہارے روحانی باپ، لیکن باپ ہوتا ہے حقدار. بے شک بے شک. باپ ہوتا ہے حقدار. کہیں مصطفیٰ کی حقداری کو بھی اتنا نہ سمجھ لینا جتنا باپ کی حقداری ہوتی ہے. بے شک بے شک. باپ ہوتا ہے حقدار. فرمایا لیکن مصطفیٰ کو حق اتنا نہ سمجھنا جتنا باپ کا ہے. فرمایا باپ کی حقداری تو وہاں رک جاتی ہے جہاں وہ اللہ کے حق سے ٹکرا رہا ہو. بے شک. اگر باپ کا حق ہے باپ کی فرما برداری کریں. اگر باپ کہے کہ نماز پڑھنے نہ جاؤ میری خدمت کرو تو پھر تو اللہ کا حق مارا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، بس باپ کا حق اس وقت تک ہے جب تک میری نافرمانی نہ کروائے. جب میری فرما برداری کا سوال پیدا ہو جائے تو پھر باپ کا حق ختم. باپ کے حق کی حد آ گئی، پھر اس سے میرا حق ہے، پھر میرا حق ادا کرو. اور باری تعالیٰ تیرا حق بھی کہیں جا کے رکتا ہے. فرمایا شان کے لحاظ سے تو نہیں رکتا، بے شک. لیکن میں نے اپنے کرم کے لحاظ سے ایک جگہ روکا ہے. باری تعالیٰ کہاں روکا ہے؟ فرمایا جہاں تمہاری جان کا حق آ جائے. جب تمہاری جان کا حق آ جائے تو میں نے تم پر کرم کیا کہ چلو تم اب جان کا حق ادا کرو، میرا حق چھوڑ دو. میں نے تمہیں اپنا حق معاف کر دیا. جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوں یہ اللہ کا حق ہے. اب بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا چل جان کا حق ادا کر تو میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں. بیٹھ کے پڑھے، ایسے لیٹ کے پڑھے، ایسے روزہ ہے اللہ کا حق ہے روزہ رکھے. بیمار ہے، شوگر ہے، نہیں رکھ سکتا، اور میں چلو کوئی فدیہ دے دے، میں نے اپنا حق تجھے معاف کر دیا. بے شک. ایسے حلال حرام کا فرق رکھنا، ایسے بہت سارے جو بھی اللہ کے حق ہے. تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے سب سے بلند.
لیکن اللہ نے ازرہ کرم، ازرہ اپنی شفقت، ربوبیت، رحمت، نرمی، اس نے اپنا حق معاف کیا. کہاں پہنچ کر؟ جہاں آگے جان کا حق آ رہا تھا. جہاں جان کا حق آیا اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم جان کا حق ادا کرو، میں اپنا حق تمہیں معاف کرتا ہوں. اب ایک طرف کھڑا تھا جان کا حق، ایک طرف آ گیا مصطفیٰ کا حق. مصطفیٰ کا حق اللہ نے وہاں پہنچ کر اور ہمیں پہنچا کر وہاں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا میرے نبی کی ازواج ہیں تمہاری مائیں، اور میرا نبی یہ ہیں تو تمہارے روحانی باپ، لیکن ان کی حقداری باپ کی حقداری کے مثل نہیں، ان کی حقداری باپ کی حقداری کے برابر نہیں، ان کی حقداری اتنا نہیں جتنا باپ کی حقداری ہوتی ہے. باری تعالیٰ ان کی حقداری کتنا ہے؟ فرمایا باپ کی حقداری ختم جہاں میرا حق آ جائے، اور میرا حق باپ جہاں جان کا حق آ جائے. لیکن ایک جان تو کیا ساری جانیں ایک طرف کھڑی ہوں، اور اگر سامنے مصطفیٰ کا حق آ جائے تو ہر جان قربان ہے جان مصطفیٰ. یہ جو قانون ہے ناموس رسالت کا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی حضور کی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کی جان جب مصطفیٰ کا حق مار کے کھڑی ہے تو اسے جینے کا حق نہیں رہا، اسے جینے کا حق نہیں رہا کہ اس نے مصطفیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں مصدر کائنات، پر آپ کو مصدر نہیں کہوں گا، کہوں گا صدر، کیونکہ مصدر بھی تو صدر سے بنا ہے. تو کل کنا کوئی یہ نہ کہے حضور سے پہلے بھی کوئی ہے. فرمایا نہیں، تو آپ ہیں صدر، آپ ہیں مصدر. ایسے حضور کو کہاں ہیں تو روحانی باپ، مگر کہاں اولا جانوں سے زیادہ حقدار. یہ تو آقا علیہ السلام کی شان کا معاملہ. تو حضور کیا ہوئے؟ آقا علیہ السلام کو بنایا مصدر کائنات. اس حدیث کے مطابق اللہ نے نور مصطفیٰ کو تقسیم کیا، پھر نور مصطفیٰ کی تقسیم در تقسیم سے اللہ نے کل کائنات کو بنایا. تو پتہ چلا کل کائنات کہاں سے بنی؟ نور مصطفیٰ سے. اور نور مصطفیٰ کہاں سے بنا؟ نور خدا سے. تو مصطفیٰ ہے مظہر خدا، اور باقی ساری خلق میں ظہور مصطفیٰ ہو رہا ہے. باقی ساری خلق کے اندر وہ حقیقت محمدیہ جاری و ساری ہے، ظہور مصطفیٰ ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ ہیں اول، خلق میں اول، کیونکہ عالمین سے اول ہوں تو عالمین کے لیے رحمت بنتے ہیں. اگر عالمین سے اول نہ ہوں تو عالمین کے لیے رحمت نہیں بنتے. اس لیے عالمین سے اول بنایا. پھر ایسے نبوت میں بھی رکھا اول. اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقًا مِّنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا پھر فرمایا وَمِن نوح، اے حبیب ہم نے نوح سے لیا میثاق، ابراہیم سے لیا، موسیٰ سے لیا، عیسیٰ سے لیا، مگر ان سب سے پہلے ذکر فرمایا وَمِن کا، حبیب ہم نے آپ سے لیا میثاق نبوت. گویا جب نبوت کی اوتھ سیریمنی ہوئی کہ ہر ایک سے حلف لیا کہ آپ کو نبوت دے رہا ہوں، تو اللہ نے بھیجا تو ان کو پہلے، لیکن نبوت کی شان سب سے پہلے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، منصب نبوت سب سے پہلے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اس لیے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے متى وجبت لک النبوۃ، اللہ نے آپ پر کب نبوت کو واجب فرمایا، نبوت کب لازم ہوئی، یعنی اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا. یہ سوال پوچھا اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا. تو بتائیے حضور نے تو جو جواب دیا وہ عرض کرتا ہوں، لیکن صحابی نے سوال کیوں کیا؟
کیا اس کو پتہ نہیں تھا 40 سال تک حضور ہمارے درمیان تھے، کبھی نہیں کہا تھا میں نبی ہوں؟ تو پھر وہ ایک دن غار حرا میں بیٹھے تھے، جبرائیل آیا، پہلی وحی اتری تو آپ نے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پھر حضور نبی بنے۔ تو یہ سارا واقعہ تو صحابی کے سامنے تھا، تو جس کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہو پہلا واقعہ وحی کے نازل ہونے کا، اس نے سوال یہ کیسے پوچھا کہ کب نبی بنے؟ دیکھیں نا، آپ اور میں بیٹھے ہیں جلسے میں، تو اب آپ ہی صبح اٹھ کر اویس صاحب سے پوچھنے لگ جائیں اویس صاحب یہ جلسہ کب ہوا تھا؟ آپ کو پوچھنے کا حق تو نہیں ہے۔ بے شک وہ پوچھے جو نہیں آئے، جو موقع پر نہیں ہے وہ پوچھے، جو موقع پر ہے وہ تو نہیں پوچھے۔ تو جس کی آنکھوں کے سامنے ہو وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو صحابی نے کیوں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ کب نبی بنایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہا ہے، حالانکہ 40 سال بھی اس کے سامنے، اعلان نبوت بھی ان کے سامنے، سب کچھ ان کے سامنے، پھر پوچھے اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ تو بھی کب کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابی کے ذہن میں تجسس تھا، یا وہ سمجھتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ چپ رہے، خاموش رہے، کچھ نہیں بتایا، 40 سال بعد تو ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں، تو یہ تو بتائیں کہ آپ نبی ہیں کب سے؟ 40 سال بعد تو ہمیں بتایا کہ میں نبی ہوں، تو یہ بھی تو بتائیں ہیں کب سے؟ چلو اگر اس سوال سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو سوال تو حضور کی بارگاہ میں گیا، تو حضور نے تو اس کو نہیں کہا کہ کیسی بات پوچھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کل پرسوں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تم پوچھتے ہو کہ اللہ نے کب مجھے نبی بنایا؟ فرمایا سنو، آدم کو جب اللہ نے بنایا، پانی اور مٹی کو منگوایا، ملا کے ان کا پیکر بشری بنایا، جسم بن گیا، تو پھر روح پھونکی، تو میرے آقا نے فرمایا سنو، آدم ابھی پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی ہوں۔ آدم ابھی جسم اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، قربان جائیں مصطفیٰ کے جواب پر۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب حضور سے صحابی پوچھ رہا ہوگا یہ سوال، تو میرے آقا صحابی کی سادگی پر تھوڑا سا مسکرائے بھی ہوں گے زیر لب، کیسا سادہ ہے، یہ پوچھتا ہے کہ میں اپنی نبوت اسے وقت کے پیمانے میں رکھ کر سمجھاؤں، اسے دن و رات اور ماہ و سال کی قید میں رکھ کے سمجھاؤں، اسے کیا خبر کہ وقت تو تھا ہی نہیں، وقت ہو تو تمہیں بتاؤں، وقت تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے مصطفیٰ نے سوال کے جواب میں وقت نہیں بتایا، واقعہ سنایا۔ حالانکہ سوال تو تھا کب، متا ہے اس میں ظرف، اس میں اس کا معنی ہے کب۔ کب کا لفظ جب آپ پوچھتے ہیں کسی سے، اس میں وقت پوچھتے ہیں یا واقعہ پوچھتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں بھئی آپ کب اس محفل میں آئے، تو آپ مجھے وقت بتائیں گے نا، بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، یا یہ بتائیں گے وہ باہر گلی میں ایک پیلا رکشہ جب جا رہا تھا میں تب آ رہا تھا، وہ واقعہ تو نہیں نا بتائیں گے۔ تو پھر حضور نے ایسا کیوں کیا؟ آج آپ کو اور مجھے اتنی سمجھ ہے، 2 لفظ عربی گرامر کے پڑھ کے ہم نے جان لیا کہ یہ اس میں ظرف ہے، اس میں وقت کو پوچھ رہا ہے، وقت کا جواب دے۔ تو حضور صاحب اللسان بھی ہیں، علم نبوت بھی ہے، سوال کرنے والا سامنے ہے، زبان بھی ہے، تو پھر وہ صحابی پوچھتا ہے اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ تو میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں وہ واقعہ سنا دیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وقت پوچھ رہا ہے، آپ اسے واقعہ سنا رہے ہیں، تو وہ وقت کا سوال کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا مصطفیٰ صحابی کی سادگی پر مسکرائے بھی ہوں گے کہ تمہیں وقت کیسے بتاؤں، وقت تو تھا نہیں، وقت تو بات کی پیداوار ہے، وقت تو بات میں بنا، اللہ نے مجھے اس سے پہلے نبوت کا منشا عطا فرمایا، وقت تھا ہی نہیں۔ تم پوچھتے ہو کب،
نہ یہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ زمانہ تھا، نہ دن و رات تھے، نہ ماہ و سال تھے۔ اچھا کوئی کہے گی ایسے جذباتی بات کر کے چلے گئے، کیسے وقت نہیں تھا؟ تو بولو وقت کیسے بنتا ہے؟ وقت سے پوچھو تیری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کیسے بنتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل کیلکولیشن تو ہماری نظام کائنات میں جو وقت کی اکائی ہے، جو یونٹ ہے بیسک، وہ ہے ایک دن اور ایک رات ہے، 24 آور، 24 گھنٹے۔ یہ ایک یونٹ ہے نظام کائنات میں، وقت کی اکائی دن اور رات ہے۔ لیکن یہ ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، اس کو سپلٹ کیا، تو ہم گھنٹے، منٹ اور جو بھی آپ کرتے ہیں۔ تو دن اور رات کیسے بنتا ہے؟ دن کیسے بنتا ہے، رات کیسے بنتی ہے؟ سورج ہے اور زمین ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کی روشنی کے سامنے ہے وہاں رہتا ہے دن، پھر وہ زمین گھوم رہی ہے، پھر ایسے گھوم جاتی ہے، تو جو سورج سے چھپ جائے وہاں رات ہو جاتی ہے، جو اس کے سامنے آ جائے وہاں دن۔ تو یہ ہے دن اور یہ ہے رات۔ اور مہینہ کیسے بنا؟ چاند زمین کے ارد گرد ایک چکر پورا کرے گا، مہینہ بنتا ہے اسلامی۔ اور سال کیسے بنتا ہے؟ زمین سورج کے ارد اپنا چکر مکمل کرے تو سال بنتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا یہ سال کب سے بنا ہے؟ جب سے سورج اور چاند ہے۔ مہینہ کب سے بنا؟ جب سے چاند آیا۔ زمین جب سے زمین ہے اور اس کی حرکت ہے، تو پتہ چلا یہ دن اور رات، یہ سال، یہ مہینہ، یہ صدی، یہ لمحات، یہ وقت، یہ کب سے پیدا ہوئے؟ جب سے اللہ نے زمین کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، پھر ان کی حرکت ہے، ان میں گریویٹی ہے، وہ کشش ہے، اس کے تحت وہ جڑے ہوئے ہیں، اس سے وہ ایک مدار میں تیر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا سورہ یاسین میں۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ وقت کب سے ہے، وقت کی ابتدا کیا ہے، وقت کا آغاز کیا ہے؟ جب سے یہ زمین ہے، جب سے یہ چاند ہے، جب سے یہ سورج ہے، اور جب سے یہ نظام شمسی ہے۔ تو پھر جب سورج بھی نہ تھا تو وقت کہاں تھا؟ جب چاند بھی نہ تھا تو مہینہ کہاں تھا؟ جب زمین نہیں تھی تو دن اور رات کہاں سے تھے؟ اور مصطفیٰ کب سے ہیں؟ ارے نہ لوہ تھی، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، مصطفیٰ کب تھے؟ اور جب سے مصطفیٰ ہیں تب سے نبی ہیں۔ اس لیے صحابی نے پوچھا اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ تو میرے آقا نے پوچھا یہ پوچھتا ہے کب، اسے کیا خبر ہے کب، جب تو کل کی بات ہے۔ تو میں تو تب سے نبی ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مگر حضور نے اسے ٹوکا نہیں۔ اگر جواب نہ دیتے بھی اس کا جواب ہے ہی نہیں، تو مجھے بتاؤ پھر وہ کہاں سے جا کے معلوم کرتا؟ معلم کائنات تو مصطفیٰ ہے، پھر وہ حضور کے علاوہ کہاں سے جا کے پوچھنا کہ یہ کب سے بنے؟ تو منبع علم تو آپ ہیں، اس لیے اس نے آپ سے پوچھا اور آقا اسلام نے جواب دیا۔ اور جواب اس لیے دیا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ تو ہر شے کا جواب دینے والے، وہ کیسے جواب نہ دیتے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا نبی جو پوچھو بتانے میں بخل نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے بتایا۔ اچھا پھر ایک اور بات، صحابی نے صرف نبوت کا وقت نہیں پوچھا، اس کی ابتدا کا وقت پوچھا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا، یعنی آپ کب سے نبی ہیں؟ کب سے، بگننگ، سٹارٹ، آغاز۔ اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا؟ تو حضور نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تب سے نبی بنا ہوں، یہ نہیں ہے، چونکہ کون تو ہے ماضی اور واو ہے حالیہ، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے میں نبی چلا آ رہا تھا درا حالے کے آدم آب و گل میں تھے، میں نبی تھا، میری نبوت چلی آ رہی تھی، درا حالے کے آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس لیے اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ آدم جب پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے میں تب بھی نبی تھا۔ تو پھر سوال ادھر ہی رہا، سوال تو تھا کہ کب سے ابتدا بتائیں گا،
تو چلو وقت نہیں بتایا، واقعہ بتایا، تو کیا وہ واقعہ نبوت مصطفیٰ کی ابتدا ہے؟ کیا اس واقعے سے نبوت مصطفیٰ شروع ہوئی؟ اس کا بھی جواب ہے نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا سنو، آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ وہ سوال تو وہی رہ گیا کہ آغاز کب ہے، شروع کب ہے، آپ کی نبوت کی ابتدا کیا ہے؟ وہ جواب وہی رہ گیا۔ کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا اور نبوت عطا کی تب نہ وقت تھا نہ واقعہ تھا۔ جب کوئی واقعہ ہی اور نہیں تو کیا بتائیں کہ کب؟ اس لیے پھر جب کوئی واقعہ تھا تب کا واقعہ بتا دیا، اور میرے آقا نے ابتدا نہیں بتائی۔ اور واقعہ کون سا بتایا؟ وہ پوچھتا ہے نبوت کی ابتدا، اور حضور اسے بتا رہے ہیں بشریت کی ابتدا۔ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ وہ پوچھتا ہے آپ نبی کب سے بنے؟ فرمایا تمہیں بتاتا ہوں بشر کب سے بنا۔ وہ پوچھتا ہے کہ نبی کب سے، اور حضور جواب دے رہے ہیں تمہیں بتاتا ہوں کہ بشریت کی ابتدا کیا ہے، کیونکہ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جو میرے اس شان کے مسئلے میں پھنسا ہوگا تو اسے بیماری ایک نہیں ہوگی، اسے بیماریاں دوسری بھی لگی ہوں گی، وہ پھر بشریت میں بھی الجھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے تو جوامع الکلم، ایک سوال کے جواب میں کئی جواب مصطفیٰ نے دیے۔ تمہیں وہ پوچھتا ہے اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا؟ نبوت کی ابتدا۔ فرمایا نبوت کی ابتدا تمہیں کیسے بتاؤں؟ نہ وقت تھا نہ واقعہ تھا۔ چلو تمہیں بشریت کی ابتدا بتاتا ہوں تاکہ کل کلا مجھے محض بشر نہ سمجھ کے بیٹھ جانا۔ سنو، بشریت بن رہی تھی میں تب بھی نبی تھا۔ پہلا پیکر بشریت پانی اور مٹی کے مراحل طے کر رہا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ گویا مجھے صرف بشر نہ سمجھنے لگ جانا، بشریت تو میری آنکھوں کے سامنے بنتی رہی ہے، سمجھتی رہی ہے، سجتی رہی ہے، کہیں مجھے یہی نہ سمجھ کے بیٹھ جانا بشریت تو کل کی بات ہے، یہ تو میرے سامنے بنی ہے۔ اور جب یہ بن رہی تھی خالی میں تھا نہیں، نبوت کی شان کے ساتھ موجود تھا۔ جب یہ بشریت کی ابتدا ہو رہی تھی میں نبوت کی شان کے ساتھ موجود تھا۔ تو اول ہے مصطفیٰ، عالمین سے اول، خلق سے اول، مصدر کائنات، صدر کائنات۔ فرمایا حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت، تو ضروری ہے کہ آپ ہم عالمین سے پہلے، آپ عالمین کا مبدا، آپ عالمین کا نقطہ آغاز، آپ عالمین کا آغاز اور سرچشمہ۔ تو نور مصطفیٰ اول بھی ہے اور مصدر بھی ہے، وہیں سے سب کچھ بنایا۔ یہاں کئی لوگ سوال کرتے بھئی زمین دنیا میں تو پاک چیزیں بھی ہیں ناپاک بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں سب کچھ حضور کے نور سے بنا۔ اسٹیٹس چیزوں کا جہاں بدلتا ہے وہ وہیں تک رکھو، سب حضور سے نہ منسوب کرو۔ آپ اور میں کھاتے پیتے ہیں کیا؟ حلال کے حرام؟ بولو بھائی حلال، اور جو نکلتا ہے وہ حرام۔ تو اسے حرام کس نے بنایا؟ کھایا حلال، اسٹیٹس اس کا کہاں چینج ہوا؟ ہمارے اندر۔ تو اب کوئی کہے کہ وہ شے اصلاً جو تھی اس کو بھی کوئی حرام کہنے لگ جائے، اسے حق ہے؟ نہیں۔ اسے حق نہیں۔ یہ اسٹیٹس جہاں بدلا ہے یہ نظام تخلیق ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی تخلیق کا نظام ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی اس کے لیے، بڑی خوبصورت مثال۔ اللہ نے فرمایا اے انسان میری نشانیوں پر ذرا غور کر، میں نے تمہیں کیسا لذیذ مشروب دودھ عطا کیا۔ فرمایا غور کرو اس جانور پر جس سے میں نے تمہیں دودھ نکال کے دیا، ایک آنت ہے اس میں خون جاری ہے، ایک آنکھ ہے اس میں گوبر جاری ہے، ایک آنکھ ہے اس میں دودھ جاری ہے۔ اور میں دیکھو میری شان، میری نشانی، میری قدرت، بنانے والا ایسا ہو تو کیا کیا بنا دیتا ہے، کس کس شے سے کیا کیا بنا دیتا ہے۔ اس نے فرمایا پھر خالی یہ نہیں، اس پہ غور کرو، اس نے کھایا گھاس، اس سے بنا خون، نکالا اس سے میں نے دودھ تم نے پیا، پھر تمہارے پاس دودھ آ گیا۔ کیا دودھ گھاس سے ملتا ہے؟ خون سے ملتا ہے؟
خون گھاس سے ملتا ہے یا خون دودھ سے ملتا ہے؟ اچھا دودھ جو آپ کے پاس آیا آپ نے بنا لی دہی، تو دودھ اور دہی آپس میں ملتے ہیں، نہ ذائقہ ملتا ہے نہ تاثیر ملتی ہے۔ اس دہی سے آپ نے بنا لی لسی، تو لسی اور دودھ، ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہتا ہے اسے دودھ پلاؤ لسی نہ پلاؤ۔ اگر وہ آدمی لڑ پڑے اس سے، بھئی یہ لسی بھی تو اسی دودھ میں سے بنی ہے، وہ کہے بھئی اس میں سے بنی ہے لیکن اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے، سٹیٹس اس کا بدل گیا ہے۔ تمہاری چھوٹی سی کاریگری شے کا سٹیٹس بدل دیتی ہے، تو وہ جو کاریگروں کا کاریگر ہے، وہ جو کاریگروں کا کاریگر ہے، کیا اس نے نور مصطفیٰ سے سب چیزیں بنائی تو نہیں بن سکتی؟ کیسے نہیں بن سکتی؟ اس کی قدرت پر، اس کی خالقیت پر، اس کی شان پر تیرا ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ بنانے والا ایسا ہے، وہ کچھ بھی بنا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی تاثیر بدل گئی، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، اثرات بدل گئے، سٹیٹس بدل گیا، پاکیزگی کے احکام بدل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کائنات میں خبیث چیزیں بھی ہیں، پاک چیزیں بھی ہیں، طیب بھی ہیں، تو بھئی پھر اگر حضور کی طرف منسوب کریں اور بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی طرف منسوب کرو تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ لہٰذا عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد، نہ ملا نہ حکیم۔ عشق سے سمجھو شان مصطفیٰ کو، چونکہ حضور نہ ہمارے عقل میں، نہ ہمارے علم میں، نہ ہمارے ادراک میں، وہاں تک عقل کو لے جاؤ جہاں تک عقل کی سمجھ آ رہی ہے۔ جب عقل گھوڑے کی طرح بدک جائے، اڑ جائے، وہ کہے اس سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، عقل کو کہیں بھی تو یہیں ٹھہر جا، میں ذرا محبوب کے دروازے سے ہو کر، تو یہیں ٹھہر جا، میں محبوب کے دروازے سے ہو کر آتا ہوں، تجھے آنا ہے تو آ جا، نہیں آنا تو تو ٹھہر جا، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس لیے عقل کو وہاں تک لے جاؤ جہاں تک عقل ساتھ دے، اگر عقل ساتھ نہ دے اس سے آگے عقل کو نہ لے جاؤ، ورنہ وہ آپ کو بھی ڈبو دے گی۔ تو اول ہے مصطفیٰ، صدر کائنات ہے مصطفیٰ، اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب الم نشرح لک صدرک، کوئی جماعت کا صدر ہوگا ان میں سے اول، کوئی تنظیم کا صدر ہوگا ان میں سے اول، کوئی ملک کا صدر ہوگا پوری قوم میں سے اول۔ آپ ہیں میرے عالمین کے صدر، آپ ہیں خلق کے صدر، آپ ہیں ساری کائنات کے صدر، کیونکہ ساری کائنات میں اول آپ ہیں، ساری خلق میں اول آپ ہیں، کل مخلوق میں اول آپ ہیں۔ اے حبیب آپ ہی صدر کائنات ہیں، اور یہ صدر کائنات کا مظاہرہ اللہ کروائے گا قیامت کے دن۔ عرش ہوگا، عرش پر کرسی ہوگی، اللہ فرمائے گا حبیب یہ کرسی ہے تو میری، میں تو بیٹھنے والا ہوں، میں نہ کھڑا ہونے والا نہ میں بیٹھنے والا، یہ تو میری شان میں تو ہے ہی نہیں، تمہاری تعالیٰ پھر کرسی بنائی کیوں؟ فرمایا حبیب میرے نائب جو آپ ہیں، میرے قائم مقام جو آپ ہیں، کرسی بنائی تھی علامت ہے فیصلے کی، تو آج حشر کے دن فیصلہ تو وہی کرنا ہے جو آپ چاہیں گے، تو آپ بتائیں کرنا کیا ہے؟ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن صدر کائنات بن کر وہ جو مظاہرہ ہوگا اسے مقام محمود کہتے ہیں، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی دے دیا موضوع کو، یہ ٹھنڈا ہو پنکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدوہا، نعرہ حیدری۔ کیونکہ جتنا میں خطاب کرتا ہوں اتنا تو ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اویس صاحب نے کہا ہے جی آپ نے اتنا خطاب کرنا ہے کہ یہ بندے کم سے کم پھر 5 سال آپ کے بلانے کا نام نہ لیں۔ یہ جو کچھ بھی کسی نے کہنا ہے وہ ان کو پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب عالمین کے ساتھ ربط جوڑنا ضروری ہے۔ میں نے ابھی ایک نقطے پر بات کی ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہونا یہ تب سمجھ میں آئے گا جب عالمین کا اول بھی آپ ہوں اور عالمین کا آخر بھی آپ ہوں، اور عالمین کا مبدا بھی آپ ہوں اور عالمین کا مصدر بھی آپ ہوں،
اور عالمین کا سرچشمہ بھی آپ ہیں. مگر آخری بات جو میں نے کی تھی، پھر وہ کرتے ہیں باقی جمپ لگا لیتے ہیں سارا بائی پاس. تو عالمین سے ربط ہونا چاہیے، یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو عالمین کی طرف بھیجا، عالمین کی طرف بھیجا، عالمین کی طرف بھیجا. تو اللہ نے حضور کو عالمین کی طرف بھیجا تو عالمین تک پہنچے ہی نہ، تو بھیجا کیسے؟ اگر بھیجا عالمین کی طرف تو عالمین تک پہنچے کہ نہیں؟ پہنچے. عالمین سے ایکسیس، عالمین سے ربط، عالمین سے تعلق، عالمین تک رسائی. تو عالمین تک رسائی ہونی چاہیے، عالمین تک ایکسیس ہونی چاہیے، عالمین سے ربط ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس نقطے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو ہر عالم سے ہر لمحے کا ربط ہے مصطفیٰ، ہر عالم جڑا ہے مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ ہر عالم سے جڑے ہیں. ایسا نہیں کہ رب نے بھیجا عالمین کی طرف، آئے اور عربوں کو مل کے تو چلے گئے. آپ کو کوئی بھیجے کسی طرف اور آپ جائیں رستے سے ہی ہو کے واپس آ جائیں تو آپ نے فرض ادا کیا. تو اللہ نے فرمایا میں نے حبیب کو بھیجا عالمین کی طرف تو وہ عالمین تک پہنچے ہی نہ. مکہ میں بس چل پھر کے اہل مکہ کو مل کے تو وہیں سے واپس چلے جائیں تو کیا کہیں گے؟ عالمین کی طرف بھیجا تھا. تو عالمین کی طرف مصطفیٰ کو بھیجا تو عالمین سے ربط ہے مصطفیٰ کا، عالمین سے تعلق ہے مصطفیٰ کا، اور عالمین غلامی میں ہے، عالمین امت ہے مصطفیٰ کی اور عالمین غلامی میں ہے مصطفیٰ کی. تو ہر عالم مصطفیٰ کا غلام، ہر عالم مصطفیٰ کا امتی، اور مصطفیٰ ہر عالم کے نگران، ہر عالم کی نگرانی، ہر عالم کا مشاہدہ، ہر عالم سے ربط ہے مصطفیٰ کا. تو انسان ایک عالم تو یہ بھی امتی مصطفیٰ کا، نباتات ایک عالم امتی مصطفیٰ کا، جمادات ایک عالم امتی ہے مصطفیٰ کا، حیوانات ایک عالم امتی ہے مصطفیٰ کا، اور ہر عالم سے ربط ہے مصطفیٰ کا. ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ جو سامنے ایک درخت کھڑا ہے، اگر وہ بول کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میں مانوں گا. سبحان اللہ. تو میرے آقا دیکھ کر مسکرائے ہوں گے، بڑی بات کر دی آپ نے، وہ درخت بول کر گواہی دے تو پھر تو مانے گا. تو کن کے سامنے کہہ رہا ہے کہ درخت بولے؟ وہ جن کو رب نے عالمین کا نبی بنایا ہے. میں صرف تمہارا نبی نہیں، یہ درخت بھی عالم میں نباتات میں ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک عالم کا فرد ہے، یہ بھی میری امت میں ہے، یہ بھی میرا غلام ہے. کیونکہ عالم نباتات ہے، سارے درخت ایک عالم ہے، وہ عالم نباتات ہے اور مصطفیٰ عالمین کے نبی ہیں. تو یہ جو درخت ہے یہ بھی ایک عالمین کے اندر ہے، یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، امتی ہے. مگر اسے کیا خبر تھی؟ اس نے کہا جی وہ کلمہ پڑھ کے بتائے پھر مانوں گا. میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھہرو، یہ بتاؤ میں چل کے اسے کہوں کہ میری گواہی دے یا تیرے ہاتھ پیغام بھیجوں؟ تو وہ سمجھتے تھے جادو کر. اس نے سوچا ہوگا بھی اگر چلے گئے اور کچھ کر دیا اور پڑھ دیا. اس نے کہا جی آپ رکیں یہاں بیٹھیں، مجھے بتائیں اس کو کیا کہنا ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو جاؤ. پھر میں یہ نہیں کہتا اسے کہو میری گواہی دے، نہیں، پھر جاؤ اسے کہو تمہیں رسول اللہ بلا رہے، تمہیں رسول اللہ بلا رہے. تو وہ شخص گیا، جا کے درخت کے پاس کھڑا ہوا، اور اب اسے پتا ہے نہ اس کے کان ہیں کہ میری بات سنیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا زبان کہ مجھے جواب دے. لیکن وہ جا رہا ہے، پہنچتا ہے قریب، جا کر پیغام دیتا ہے اے درخت تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. اس نے دیکھا درخت ہلنے لگ گئے، سبحان اللہ. نہ ہوا ہے نہ آندھی ہے. وہ ادھر ہلتا ہے تو جڑیں اکھاڑ رہا ہے، ادھر ہلتا ہے تو جڑیں اکھاڑ رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہل کر جڑیں اکھاڑ کر وہ مصطفیٰ کی سمت گر پڑتا ہے. پھر اس کی ہر شاخ سے، ہر ٹہنی سے، ہر پتے سے یہ صدا آنے لگ جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ارے کیوں؟ اس لیے کہ درخت ایک عالم ہے اور ہر عالم مصطفیٰ کا غلام ہے. مصطفیٰ کا ربط ہے ہر عالم سے، اختیار ہے ہر عالم پر، ایکسیس ہے ہر عالم کے لیے. ہر عالم مصطفیٰ کا امتی، ہر
ہر عالم کے مصطفیٰ نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عالم نباتات کی مثال ہو گئی۔ اب عالم حیوانات کی لے لیں، جانور حیوانات، یہ بھی ایک عالم ہے۔ تو ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے، وہ پاگل ہو گیا، بہلا ہو گیا، کاٹتا ہے، مالک کو بھی نہیں پہچانتا، تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو میں نے اسے اپنے کھجوروں کے باغ میں بند کر دیا ہے۔ تو حضور کے پاس آ گئے۔ تو حضور کے پاس کیوں آیا؟ وہ تو چاہے گجرانوالہ کے 2-4 پہلوان پکڑ لائے، ان کو رسیاں دے، صاحب ناراض ہو گئے، پہلوان تو ادھر بھی ہیں، آپ نے گجرانوالہ سے نہیں ناراض ہے۔ تو مسئلہ تو اونٹ کو قابو کرنے کا تھا۔ تو اونٹ کو قابو کرنے کے لیے تو طاقتور آدمی ہو، رسیاں دیں یا کوئی طریقہ کریں اور جا کر پکڑیں۔ تو وہ صحابی مسئلہ اس کے اونٹ کا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ حضور کی بارگاہ میں آیا، پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مسئلہ کوئی بھی ہو حل در مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو حل در مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے۔ اور حضور نے بھی یہ نہیں کہا چلو فلاں چلے جاؤ کہ 4 بندے اونٹ اس کا قابو کر کے دو۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، چل پڑے، صحابہ ساتھ چل پڑے۔ اب صحابہ ڈر رہے ہیں، وہ تو مالک کو نہیں پہچانتا، کہیں ہمارے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے، کاٹ نہ دے۔ تو حضور چل پڑے، وہاں قریب پہنچے۔ اب قریب پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا اسے کھول دو، اسے کھول دو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پاگل ہے، اسے کھول دیا تو یہ تو کوئی اور طریقہ کرے۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پاگل ضرور ہے پر اتنا پاگل نہیں کہ رحمت للعالمین کو نہ پہچانتا۔ تو پاگل ضرور ہے پر ایسا پاگل نہیں کہ مصطفیٰ کو نہ پہچانے۔ مصطفیٰ کو کیسے نہ پہچانے؟ فرمایا کھولو، کیونکہ تمہیں نہیں خبر ابھی تک، تم شاید اس گہرائی تک نہیں پہنچے، لیکن یہ جو جانور ہے یہ بھی عالم ہے، یہ عالم حیوانات ہے، اس کا تعلق ایک عالم سے ہے، اور میں ہر عالم کا نبی ہوں، صرف تمہارا نہیں اس کا بھی نبی ہوں، میں تمہارے لیے نہیں اس کے لیے بھی رحمت ہوں، اس کا مسئلہ بھی حل کروں گا۔ کھولا، اونٹ دوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، اور وہ آ کر اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا، بولنے لگا۔ اب میری آنکھیں سن رہے ہیں، اسے ہاتھ پھیر رہے ہیں، رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت، آپ اس کے اوپر ہاتھ، دست شفقت، دست رحمت۔ پھر میری آقا نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا تجھے پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ میں تمہارا بھی نبی ہوں، میں ان کا بھی نبی ہوں، میں عالمین کی رحمت ہوں، میں عالمین کا نبی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے میری جوانی کھا گئے، بڑھاپا آیا، اب مجھے نہ گھاس کھلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں، مشقت زیادہ لیتے ہیں، کھلاتے پلاتے کچھ نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا سنو، تم اس کا حق ادا کرو، یہ تمہارا حق ادا کرے گا، تم اپنا فرض پورا کرو، وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ تو میرے آقا نے یہ معاملہ سلجھا دیا، کیونکہ ہر عالم کے لیے مصطفیٰ نبی بن کر آئے، ہر عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی شہد کی مکھی کا واقعہ ہے، ایسے ہرنی کا واقعہ ہے، ایسے کئی جانوروں کا واقعہ ہے، ایسے پتھروں پہاڑوں کا واقعہ ہے۔ حضور گزرتے پتھر آپ کو سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک عالم ہیں اور یہ ہر عالم کے نبی ہیں، عالم جمادات ہے اور حضور ہر عالم کے نبی ہیں۔ چلو پھر وہ زمانی اعتبار سے ایک مثال کو پھر بات ختم کریں کہ یہ عالم دنیا ہے، عالم ارواح تھا، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر عالم کے لیے مصطفیٰ نبی ہے، تو عالم دنیا کے نبی بھی مصطفیٰ اور عالم برزخ کے نبی بھی مصطفیٰ۔ اس عالم سے بھی ربط ہے مصطفیٰ کا، اس عالم سے بھی ربط ہے مصطفیٰ کا، اور ہر لمحے ہر عالم سے ربط ہے مصطفیٰ کا۔ تو میری آقا گزر رہے ہیں، رک گئے، فرمایا ٹھہرو، یہ مٹی کے نیچے 2 قبریں ہیں، پھر کو عذاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا عذاب کی وجہ یہ ہے، پھر دیکھا درخت ہے اور اس کی ٹاٹ شاخ کو توڑ کر آدھی ادھر آدھی ادھر رکھ دی۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ درخت یہ تسبیح کا تھا،
یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں سنی، فرمایا میں تو ہر عالم کا نبی ہوں، یہ ایک عالم ہے اور میں ہر عالم کا نبی ہوں، اور ہر عالم سے ربط ہے مصطفیٰ کا، ہر عالم سے ایکسیس ہے مصطفیٰ کی۔ فرمایا یہ کر رہا ہے تصویر، اور یہ مٹی کے نیچے ہے 2 قبریں، وہ 2 قبروں والے کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں یا عالم برزخ میں؟ بولیے وہ کہاں ہیں؟ مرنے کے بعد وہ کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں۔ تو وہ ہیں عالم برزخ میں، ہم گزرتے ہیں قبرستان سے، کچھ نظر آیا کبھی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ جی تو وہ اور عالم، اور یہ اور عالم۔ ہاں کشف ہو وہ ایک اور بات ہے، مگر وہ تو کرامت میں آئے گا، وہ تو استثناء میں آئے گا۔ تو عالم دنیا اور عالم برزخ کا آپس میں کوئی ربط نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، سوائے کرامت کے، سوائے استثناء کے۔ تو پھر یہ عالم دنیا، وہ عالم برزخ، وہ مردے ہیں عالم برزخ میں اور مصطفیٰ ہیں عالم دنیا میں۔ تو عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں پر رحمت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو میری آقا نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، عذاب کی وجہ یہ ہے درخت کو توڑ کے رکھ دی ٹہنی، فرمایا یہ تصویر کرے گا، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ان کو رحمت مصطفیٰ کا حصہ مل گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو نبی خود ہو عالم دنیا میں اور وہ عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ سے ربط رکھتا ہے، عالم برزخ کی نگہبانی فرما رہے ہیں اور عالم برزخ والوں پر اپنی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، تو وہ نبی خود اگر بتقاضائے امر الہی، بتقاضائے الہی اگر خود عالم دنیا سے وصال فرما کر عالم برزخ میں چلے جائیں، تو جو نبی عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ سے ربط رکھ سکتا ہے، وہ خود عالم برزخ میں رہ کر عالم دنیا سے ربط نہیں رکھ سکتا۔ تو عالم برزخ میں رہ کر اس عالم سے ربط کیسے کٹ گیا؟ یہ تو ایسے ہو گئی، آپ کہیں جی نت کلاں سے گکھڑ کال کرو تو جاتی ہے، وہاں سے کرو تو نہیں آتی۔ بھائی اگر سگنل ہیں تو ادھر بھی آئے گی ادھر بھی جائے گی، یہ تو نہیں ایک طرف سے آئے گی ایک طرف سے نہیں جائے گی۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال، جب مصطفیٰ ہیں عالم دنیا میں اور وہ مردے ہیں عالم برزخ میں، تو جو نبی عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ سے ربط رکھ رہا ہے، تو وہ خود اگر عالم برزخ میں ہو تو عالم دنیا سے کیسے ربط کٹ گیا؟ سبحان اللہ۔ تو ہر عالم سے ربط ہے مصطفیٰ کا، ہر لمحہ ربط ہے مصطفیٰ کا۔ وہ یہاں تھے وہ وہاں ہیں، وہ حشر میں اٹھیں وہ جہاں ہوں، ہر ایک کو پہنچ رہی ہے رحمت مصطفیٰ، ہر ایک کو پہنچ رہی ہے رحمت مصطفیٰ۔ بس برتن سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے، اپنا دست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی رحمت آج بھی منتظر ہے امتی کے لیے، مگر امتی غافل ہے، اسے کاروبار کی پڑی ہے، جائیداد کی پڑی ہے، دوستیوں کی پڑی ہے، دشمنیوں کی پڑی ہے۔ کبھی پلٹ کر حضور کی طرف دیکھو تو پتہ چلے وہ کیسے منتظر ہے امتی کے لیے۔ دوستو آؤ، حضور کا آنا تو ہم منا رہے ہیں، مگر حضور آئے دنیا میں، کائنات میں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، ہماری محنت سے تو نہیں آئے۔ ہماری محنت اس سے آگے ہے کہ حضور ہم میں آئیں، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر آئیں، ہمارے کاروبار میں حضور آئیں، ہمارے لین دین میں حضور آئیں، ہمارے اخلاق میں آ جائیں، ہمارے کردار میں آ جائیں، ہماری سیرت میں آ جائیں، ہمارے قول اور فعل میں آ جائیں۔ یہ محنت ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی۔ اللہ نے حضور کو ہم میں بھیجا، یہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو اس کا کرم ہے کہ نبی جن کے امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے، ہم جیسوں کو اس نے گھر بیٹھے اس محبوب کا نبی امتی بنا دیا۔ یہ تو ہے اس کا کرم۔ ہماری محنت اور وفاداری یہ ہے کہ اپنی سیرت کو بدلو، کردار کو بدلو، اخلاق کو بدلو، قول کو بدلو، فعل کو بدلو، شکل کو بدلو، صورت کو بدلو، ترجیحات کو بدلو، دوستیاں بدلو، دشمنیاں بدلو۔ دوستی کا مرکز بھی مصطفیٰ، دشمنیوں کا مرکز بھی مصطفیٰ۔ دشمنی فقط اسی سے جو مصطفیٰ کا دشمن، دوستی فقط اسی سے جو مصطفیٰ کا غلام۔ تو محبت مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کرو، کردار کو بدلو، اخلاق کو بدلو۔ آج دشمن تانا دیتا ہے، وہ کہتا ہے عاشق ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اخلاق ہے نہیں، حلال اور حرام کا فرق نہیں، دین کی پاسداری نہیں۔ تو وہ جو عاشق پر تانا جا رہا ہے وہ ہمارے کردار کی وجہ سے جا رہا ہے۔
اگر ہم کردار بہتر کر لیں تو حضور کے عشق پر بھی کوئی طعنہ نہ کرے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور سے وفاداری کا یہ اظہار کردار میں، سیرت میں، اخلاق میں یہ دیکھنا. آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کا کیا معمول تھا، اخلاق کیا تھے، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، سونا جاگنا کیسے تھا، کھانا پینا کیسے تھا، ہمسائے سے کیسے پیش آتے، رشتہ داروں سے کیسے پیش آتے. تو ادھر تو ہماری چلتی ہے پھوں پھاں، اور میلاد آ جائے تو ہم ہو گئے عاشق. تو یہ تو ہوا موسمی عاشق. تو موسمی عاشق تو دنیا کے محبوب کو پسند نہیں ہے. بے شک. تو یہ تو پاکیزہ محبت ہے. موسمی عاشق نہ بنے، سدا بہار عاشق بنے، ہر لمحے کے وفادار بنے. یہ ہے اپنے آپ سے کرنے والا سوال. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پر تو کرم فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ نے جو اظہار محبت کیا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں آخرت میں اجر عطا فرمائے اور اس ساری مجلس کو ہمارے لیے قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ذریعہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.